بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ یہ انہوں نے خود اپنے پاؤں کے اوپر بہت ساری کلہاڑیاں ماری ہیں، اور اب ان کے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں کبھی پہلے ہوا ہے کہ اس طرح سے فل بینچ ہوں اور اس طرح سے پوری ایک پبلک جو ہے ہیئرنگ ہو؟ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کا کیس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کے سنی اتحاد کے ساتھ اس لیے الحاق کیا تھا کیونکہ بانی صاحب چاہتے تھے ایک پپٹ ہو جو کہ ان کے ہاتھ میں کھیلے۔ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، یہ جے یو آئی کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا چلو ہمیں سہولت کاری مل جائے گی۔ دیکھیں، جے یو آئی کو ہمیشہ عزت تبھی ملی ہے جب وہ ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں رہے ہیں۔ انہوں نے تو ان کو، آپ کو پتہ ہے، ڈیزل کہہ کے ان کی کئی سال سے یہ پگڑی اچھال رہے ہیں۔ مولانا صاحب اگر اسی میں خوش ہیں تو پھر دیکھ لیں اب ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے یہ کیسے فارغ کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کچھ دن میں آ جائے گا۔ تو اس لیے میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گی۔ بات ساری یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن نے 2020، 2021، 2022 ان کو کئی موقع دیے کہ آپ مہربانی کر کے الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق کرا لیں، انہوں نے نہیں کرائے۔ پھر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے ان کی منتیں کی کہ آپ مجھے کوئی تو ثبوت لا کے دے دیں جس سے میں کہوں کہ ہاں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائی ہے۔ ان کے بیکار نکمے لائرز تھے، کچھ یہ کیس نہیں اپنا صحیح طرح سے پریزنٹ کر سکے، اور اب یہ روتے پٹتے ہیں کہ جی ہم سے لے لیا گیا۔ کچھ ان سے نہیں لیا گیا، ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ اور اگر یہ اس کو ان کا وتیرہ ہے، میں آپ کو اپنا 25 جب ہم لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن نے صرف سپریم کورٹ کی جو ایک ڈائریکشن نہیں تھی، سپریم کورٹ نے قانون ری رائٹ کیا تھا، تب انہوں نے شادیانے بجائے، تب انہوں نے جناب واہ کی خراج تحسین پیش کی الیکشن کمیشن کو۔ اور جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ہی ڈائریکشن پہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کا سارا سچویشن تھی وہ ان کے ایز انڈیپینڈنٹ ان کو کیا، تب انہوں نے تبرے بھیجے ہیں الیکشن کمیشن پہ، تب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے۔ انہوں نے آج تک کسی ادارے کی عزت نہیں کی، تکریم نہیں کی، یہ صرف اپنے ایجنڈے پہ ہیں، غیر جمہوری سوچ ہے ان کی۔ یہ کسی کے کہنے سننے میں کیوں آئیں گے بھلا؟ کیونکہ یہ ایک جتھا بن گئے ہیں، ان کے پاس ڈائریکشن کوئی نہیں ہے، ڈائریکشن لیس ہیں، اور اوپر سے جو بانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو شاباشی دیتے ہیں۔ جب اس طرح سے آپ گنڈاسا پکڑ کے پھریں، آپ مولا جٹ بن کے ہر ایک کو آپ جو دھمکائیں، ڈرائیں، تو بڑی شاباشی ملتی ہے۔ اور اگر آپ بیٹھ کے تو کوئی مفاہمت کی بات کریں تو بانی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہو، جا کے اس کو درست کرو۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری باتیں ہو رہی ہیں، جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ دہشت گردی کا ناسور ہماری قوم، ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، کتنے ہزاروں جانوں کا ضیاع ہوا، قربانی دی گئی، تو پھر کہیں جا کے ہم اس وقت یہاں پہ ایک محفوظ زمین پہ کھڑے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، کل ایپکس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھے تھے نا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہاں پہ بالکل انہوں نے کہا جی ہم قوم کے جو باقی ہماری ڈیسیجن ہے ایپکس کمیٹی کی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد جب وہ گھر گئے تو ڈنڈا ہوا، ڈنڈا آیا اڈیالہ سے، اڈیالہ سے ڈنڈا یہ آیا بھئی تم نے کیسے جا کے تو کہہ دیا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے، تم ہرگز نہیں کہو گے۔ اگلے دن جناب وہ پھر گنڈاسا لے کے شروع ہو گئے۔ ان کو بریف کیا گیا تھا اور انہوں نے ہر چیز جو تھی اس میں وہ شامل تھے، ان کی آراء سنی بھی گئی تھی اور وہ شامل بھی تھے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتی ہوں۔ یہ جو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے نا، ان کو خدا کے لیے بولیں کہ تھوڑی سی نا یہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن لے لیا کریں۔ 2014 میں نیشنل ایکشن پلان ہے، وہ پارلیمنٹ میں مشترکہ طور پہ پاس ہوا تھا اور اس کے 20 نکات تھے،
اور ان میں سے ایک نکات جو تھا وہ ایپکس کمیٹی جو تھی اس کی کانسٹیٹیوشن بھی تھی، وہ بھی بنی، اور اس میں جو تھی وہ ساری پورے 20 نکات. تو یہ کہنا کہ جی پارلیمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں، پارلیمنٹ میں تو آپ معاملہ لے کے نہیں آئے، تو بھائی صاحب تو ایپکس کمیٹی کیسے بن گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس تھے ان کو جناب عمران خان نے جو ہے سیٹل کروایا تھا یہاں پہ فاٹا میں. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اب یہ سیٹل ہو جائیں گے. اس کے بعد ان 10,000 کے ساتھ 30,000 اور بھی لوگ آئے تھے جو ان کے ساتھ جو تھے مشترکہ اٹیچ تھے. یہ وہ ملیٹنٹ ونگ ہے جو پی ٹی آئی اس وقت کے پی میں آپ کو نظر آئے گا. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آپریشن استحکام جب شروع ہوگا تو جو ہتھیار دوبارہ اٹھائے گا ریاست کے خلاف وہ کچلا جائے گا. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری یہ جو ایک عسکری ونگ ہے یہ بھی فارغ ہو جائے گا. اب یہ ان کو گوارا نہیں ہے. یہ الزام نہیں ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو انہوں نے دوبارہ یہاں پہ بسایا نہیں فاٹا میں. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، کے پی میں بسایا نہیں دوبارہ انہوں نے؟ اب وہ انہی لوگوں کو انہوں نے دھرنے میں زمان پاک کے دھرنے میں بھی استعمال کیا. دیکھیں آج علی امین گنڈا پور صاحب نے بیان دیا ہے جو اس کے اندر بڑا انہوں نے واضح کہا ہے کہ وہاں پر بات ہوئی تھی، عزم پاکستان کا لفظ استعمال کیا گیا تھا لیکن آپریشن کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اور اس میں کلیئرٹی کی اگر بات کی جائے، اگر یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے، صوبائی حکومتوں کو یا وفاق کو، تو اس میں کیا جرم ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک ایسا آپریشن ملٹری کا جس میں جو ہے وہ یہ بتائی نہ جائے کہ یہ کس طرح کا آپریشن ہوگا، اس کے کیا انداز ہوگا، کیا پیرامیٹرز ہوں گے، اور اس کی اگر جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ پی ایم ایل این کے ان کے اپنے رہنما جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے خود جو ہے آج یہ بات کی کہ اس میں بالکل اعتماد میں جو ہے وہ لینا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک چھپا کر جو بھی آپریشن کا وہ کیا جا رہا ہے، اب اس کے اندر تو ہمیں کلیئرٹی چاہیے. کوئی اس میں جرم نہیں ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ سیکیورٹی والے معاملے کے اوپر پاکستان کو جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ جس طرح کے مسائل ہیں تو وہ مسائل جو ہیں حل نہیں ہونے چاہیے، یا اس کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ ہو. یہ بات ایک غلط تاثر دیا جانا کہ یہ جو سارے ٹی ٹی پی کے تھے وہ ان کے کارکن بن گئے، کوئی ایک ثبوت لا کر دیں نا. یہاں چینل کے اوپر آپ کسی پارٹی کے اوپر بہتان لگا دیں، کسی کے اوپر الزام لگا دیں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ہیں. ہاں میرے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ ہوا ہے، شعیب شہین کے اوپر 7 مقدمات دہشت گردی کے ہوئے ہیں، اور وکلاء کے اوپر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر ہو رہے ہیں. اگر آپ ہم سب کو دہشت گرد سمجھتے ہیں تو پھر اس ملک نے جو ہے ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو، عمران خان کو دیا ہے، تو وہ سارے پھر دہشت گرد ہیں، کیونکہ آپ کی نظروں میں جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا وہ ڈیفینیٹلی دہشت گرد ہے. آپ مخالف کو جو ہے وہ دہشت گرد ہی سمجھتے ہیں. اور دوسری اس کے علاوہ یہ بات کی گئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہ حکومت کے پی میں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ کتنا ایک تمغے سے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہو رہے ہیں، اور جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں پر کروا رہی ہے. دیکھیں یہ نیشنل لیول کا ایک معاملہ ہے، اور اس کے اندر یہاں پر آ کر اگر سیاست کریں نا، دیکھیں میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ دکھا دیں کہ عمران خان کے دور میں کیا ڈرون اٹیک ہوئے، اور ڈرون اٹیک کب ہوئے اور اب کیوں ہو رہے ہیں، کون پرمیشن دے رہا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ، انڈیا، اسرائیل کے ساتھ آپ کے سارے معاملات جو ہیں آپ ان کی لابی جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر سب کو تکلیف ہوگی اور وہ کہیں گے کہ جناب آپ کیسی زبان استعمال کریں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.